نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دوست نے قسم کے بارے میں سوال کیا ہے، قسم کھانا مسلمان کے لیے کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسم کی کئی قسمیں ہیں، قسم اٹھانے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قسم اٹھانا ماضی کے لیے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے قسم اٹھانا، مثال کے طور پر خدا کی قسم میں بازار گیا تھا۔ ایک ہے حال میں، یعنی اسی وقت ہی قسم کھانا کہ خدا کی قسم میں بازار جا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے قسم اٹھانا مستقبل میں کہ خدا کی قسم میں بازار جاؤں گا۔ تو اس میں قسم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ، رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں، شریعت میں صرف خدا کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی جو ہے ماں کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی باپ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی بیوی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ صرف جہالت کی باتیں ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں قسم جو ہے وہ صرف قسم باللہ ہے، اللہ کے نام کی قسم کھانا۔ تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جیسا کہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی الفاظ حدیث میں آتے ہیں، واللہ بیدی نفسی، یعنی ذات کی قسم جس قبضے میں میری جان ہے، ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں ہر انسان کی جان ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی، تو اللہ کے نام بھی کھائی۔ تو ہمیں بھی پہلی تو بات یہ ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہے، قسمیں تو کھانی ہی نہیں چاہیے، قسمیں تو کھانی ہی نہیں چاہیے۔ تو اگر پھر بالمحال آپ کو قسم کھانے کی اگر ضرورت، بہت زیادہ اشد ضرورت پیش آ جائے، تو اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے۔ ہاں، پہلے تو حتی الامکان کوشش کی جائے قسم کھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پھر بھی اگر کسی کو اتنا زیادہ یقین دلانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں اللہ کے نام کی قسم کھاؤ۔ اور آپ قسم کھانا، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اکثر قسم جو لوگ کھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹا آدمی جو ہے وہ اپنی قسم کے ساتھ دلیل دیتا ہے، یعنی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھانا، یہ بعض محدثین کے نزدیک، بعض مشائخ کے نزدیک اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھانا یہ کفر اور شرک میں ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے۔ اور قسم کھانے میں کچھ جو ہے، مثال کے طور غصے سے لوگ قسم اٹھاتے ہیں، غصے میں کہہ دیا، جلال میں کہہ دیا، خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہیں ملوں گا، خدا کی قسم میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گا، خدا کی قسم تجھ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا۔ ایسی قسمیں کھانا، اس کے لیے یہ ہے کہ اصل میں شریعت کے اندر، دین کے اندر کیا ہے کہ ہم قسم کھائیں ہی نہ۔ اگر کھا لی ہے تو اس عہد کو جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ عہد کیا ہے، قسم اٹھائی ہے، تو اس کو پورا کیا جائے۔ اگر پورا نہ کیا، قسم ٹوٹ گئی۔ مثال کے طور کسی نے کہا، زید نے کہا کہ میں عمر کے گھر نہیں جاؤں گا، تو وہ اس کے گھر چلا گیا آنے والے مستقبل میں، تو حانس ہو گیا۔ ماضی کی جو قسم ہے، یعنی میں آپ کے گھر نہیں گیا تھا، اس کی قسم اٹھا لی، تو اس میں حانس نہیں ہوگا، وہ کفارہ نہیں ہے۔ حال کی قسم کھا لی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو اس پہ بھی بعض ائمہ کے نزدیک وہ حانس نہیں ہوا۔ اگر اس نے کہا مستقبل آنے والے وقت میں کہا کہ میں قسم اٹھائی کہ مثال کے طور میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ سے قرضہ نہیں لوں گا، زید جو ہے، زید نے کہا عمر سے میں قرضہ نہیں لوں گا، اس نے اس سے ضرورت نہیں پڑ گئی، اس نے جو ہے اس سے قرضہ لے لیا، تو اب حانس ہو گیا، تو اب اس کے لیے کفارہ ہے۔ کفارے کے طور پر اس کو کم از کم 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا اس میں جو ہے بعض جو ہے ائمہ کے نزدیک، حناف کے نزدیک 3 روزے ہیں، اور اس کا کفارہ جو ہے، کئی کفارے ہیں، وہ جو کفارہ ہمیں ادا کرنے پڑے گا، حانس ہو جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک 3 آدمیوں کو قیامت کے دن دیکھیں گے ہی نہیں، 3 قسم کے لوگوں کو۔ پہلے نمبر 1 کہ جو آدمی کیا کرتا ہے، اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے ہمیشہ رکھتا ہے، جن کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہمیشہ رہے گی، اللہ قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں۔
دوسرا آدمی کہ جو احسان کا کہ جتلائے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، احسان نیکی کر کے نیکی کو جتلانے والا اللہ اس کو قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا آدمی جو اپنی چیزوں کو جھوٹی قسموں کے ساتھ یا قسموں کے ساتھ بیچے، یعنی چیز بیچے قسمیں کھا کر۔ ہمارے بازاروں میں آج کیا ہے، بھائی خدا کی قسم یہ اتنے کا سوٹ ہے، اتنے میں دے رہا ہوں، بھائی خدا کی قسم مجھے اتنے کا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا کے نام کے ساتھ قسم اٹھا کر چیزیں بیچنے والا وہ اللہ کے ایسا مجرم ہے، اللہ کل قیامت کے دن کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ ویسے ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے، قسم تو بہت اگلے درجے کی بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ہر آدمی قسمیں اٹھا رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ بالمحال بہت زیادہ اشد ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی جائے اور اس کے پھر پابند ہوں۔ قسم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا جائے، کیوں مسلمان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ عقل مند کی بھی یہی نشانی ہے، علامت ہے، عقل مند کی پہچان یہی ہے کہ پہلے سوچے پھر بولے۔ بیوقوف پہلے نہ سوچتا ہے نہ بعد میں سوچتا ہے۔ اکثر بیوقوف کیا کرتے ہیں، پہلے جو ہے غصے میں جو ہے بات کر لیتے ہیں، غصے میں جو طلاق بیوی کو دے دیتے ہیں، گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں، بعد میں وہ روتے ہیں کہ اب میں نے کیا کیا، غصے میں قسم اٹھا لی، اب اتنی اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ 3 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے، محترم بھائی اعظم صاحب جنہوں نے یہ سوال کیا، اور جتنے بھی میرے ناظرین ہیں سب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم قسمیں نہ اٹھائیں۔ جتنے بھائی میری اس بات کو سن رہے ہیں، میں ان سب کے لیے یہ عرض ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہم قسمیں نہ اٹھائیں۔ پھر بھی قسم اٹھانی پڑ جائے تو اس عہد کو، اس قسم کو پورا کیا جائے۔ ہاں اگر غلطی ہو گئی، قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اس زندگی کو ہم اپنائیں، اللہ کے دین کو، شریعت کو اپنائیں۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گا۔ اور یہ جو میرا چینل ہے، یہ میں نے یوٹیوب پہ اسلامی انفارمیشن کے نام سے بنایا ہے، یہ صرف اسلامک معلومات کے لیے ہے۔ اگر جس بھائیوں کو اچھا لگے، بلکہ مسلمانوں کو تو اچھا لگے گا انشاءاللہ، تو وہ کیا کریں، اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔